اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے اپنی مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف جسے عطا کیا وہ حضرت انسان ہے، اور حضرت انسان کو ایک خاص فطرت کے اوپر پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے ماں باپ کی مرضی ہے، وَيُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، وہ اپنے بچوں کو یہودی بنا لیں، وہ اپنے بچوں کو عیسائی بنا لیں، وہ اپنے بچوں کو مجوسی بنا لیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو فطرت اسلام پہ قائم رکھتے ہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اللہ مالک نے انسان کی فطرت کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، کسی سے یہ محبت کرتا ہے اور کسی سے نفرت کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے۔ جو چیز یا جو شخص اس کے دل کو اچھا لگتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، اور جس کے متعلق دل میں میل آ جائے اس سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن اسلام جو ہے یہ ہماری خواہش کے مطابق یہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے، اگر کسی سے نفرت کی تو وہ بھی اللہ کے لیے، اگر کسی کو کچھ دیا تو وہ بھی اللہ کے لیے، اگر کسی سے ہاتھ روکا تو وہ بھی اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے۔ فقد استکمل الایمان، اس بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اب میرے عزیز بھائیو، ایک انسان کی فطرت ہے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، انسان کی فطرت کے اندر ہے بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہے، انسان کی فطرت ہے اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، لیکن بعض اوقات اللہ ان کی محبت سے منع کر دیتا ہے۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ اللہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء،
اپنے باپ اپنے بھائیوں کو دوست نہ بنانا. کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں تو باپ اور بھائی کو دوست بھی نہیں بنانا. اگر ایسا کیا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جس نے اللہ کی بات کو قبول نہ کیا باوجود اس بات کے کہ باپ کفر کی طرف مائل ہے، بھائی کفر کی طرف مائل ہے، وہ ایمان اور اسلام سے زیادہ کفر کو پسند کرتا ہے، اس کے باوجود اگر ہم اس سے محبت کریں گے، اسے اپنا دوست بنائیں گے، اس کے ساتھ تعلق رکھیں گے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ شخص ظالموں میں چلا جائے گا. اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ہماری خواہش کے مطابق ہماری محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے. اس کائنات میں سب سے زیادہ انسان کو محبوب ذات وہ اللہ کی ہونی چاہیے. اللہ اس معاملے میں کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتا. اگر انسان اللہ کے ساتھ اوروں سے محبت کرنی بھی شروع کر دے، اللہ کے مقابلے میں دوسروں سے زیادہ محبت کر دے، تو اللہ انہیں بھی جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادَ، وہ اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک بنا لیتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے انہیں اللہ سے کرنی چاہیے تھی. جبکہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو اہل ایمان ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب قیامت کے دن یہ ظالم لوگ اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری قوتوں کا مالک تو صرف اللہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، یہ جو جن سے محبت کرتے تھے، جن کی تابعداری کرتے تھے، ان کے پاس جائیں گے تو وہ بیزاری کا اظہار کریں گے، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو، پھر یہ اللہ سے التجا کریں گے، لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اے اللہ ایک مرتبہ واپس دنیا میں بھیج، جس طرح آج یہ ہم سے نفرت کرتے ہیں ہم بھی ان سے کریں گے. تو اس لیے یہ میرے عزیز بھائیو یاد رکھیں، ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے اللہ کی محبت پہ کسی کی محبت غالب نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، قیامت کے دن اللہ اس سے بھی ملنا پسند نہیں کریں گے. جو انسان اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ کے نبی کی دعاؤں میں ایک دعا ہے وَالشَّوْقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ، اے اللہ میں تیری ملاقات کا بڑا شوق رکھتا ہوں. اے اللہ ایسی ملاقات جس میں کوئی تکلیف نہ ہو. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرمائے. نبی کریم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت کا رزق عطا فرما، وحب من یحبک، اے اللہ اس چیز کی محبت بھی عطا کر جس سے تو محبت کرتا ہے. تو میرے عزیز بھائیو، اللہ کی اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبت اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ سے ہے. آج کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے یہی عرض کرنا ہے کہ اللہ مالک
اپنے حبیب کریم کے ساتھ محبت کا حکم دیتے ہیں. اور اگر کوئی انسان دنیا میں سب سے زیادہ محبوب چیزیں انسان کے لیے ماں باپ بیوی اولاد کاروبار گھر بار سواری یہ سب کچھ ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے وارننگ دی ہے ہمیں اگلی آیت میں، قل اے میری پیغمبر انہیں فرما دیجئے، کنہیں؟ اہل ایمان کو، ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے میرے پیغمبر فرما دیجئے انہیں، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے آبا تمہارے والدین، و ابناؤکم تمہاری اولادیں، و اخوانکم تمہارے بہن بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها وہ مال جسے تم کماتے ہو، و تجارت تخشونها کسادها وہ تجارت جس کی مندی سے ڈرتے ہو، و مساکن ترضونها وہ گھر جن میں رہنا بڑا پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر اللہ یا اس کے رسول سے اچھے لگنے لگے تو فتربصوا پھر انتظار کرنا، حتی یأتی اللہ بامرہ پھر اللہ کا عذاب کسی وقت بھی آ جائے. اور دوسری بات، اگر اللہ کا عذاب تھوڑا سا ڈیلے بھی ہوتا ہے تو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسا انسان فاسق ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ان چیزوں کو محبوب ترین تصور کرتا ہے. وہ چاہے مال ہے، چاہے گھر ہے، فیکٹری ہے، وہ کاشتکاری ہے، وہ ٹریڈنگ ہے، وہ اولاد ہے، وہ بیوی ہے، الا ھذا القیاس دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، اگر انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ان میں سے کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اسے انتظار کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اس لیے ہمارے لیے حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، فوالذی نفسی بیدی مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم اس وقت تک کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا، دعویٰ تو کر سکتا ہے لیکن اللہ کی نظروں میں ایماندار نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اگر نبی مکرم سے محبت نہیں کرتا تو واللہ لا یؤمن احدکم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص ایماندار ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ایک صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے. لوگ ان کی عیادت کے لیے گئے تو جب ان سے بات کی تو آپ رونے لگے، کہنے لگے میرے گواہ رہنا، اللہ کی قسم اس کائنات کے اندر مجھے رسول اللہ کی ہستی کے علاوہ کوئی چیز محبوب نہیں، سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور میں آپ سے بڑھ کے کسی کو بزرگ، معزز اور برتر نہیں اللہ کی مخلوق میں سمجھتا. اور پھر کہنے لگے، اللہ کی قسم اتنی مدت نبی کریم کی معیت میں رہا، اگر آپ مجھ سے نبی کریم کا حلیہ پوچھو تو میں نہیں بتا سکتا. اللہ کی قسم میں نے کبھی نظر بھر کے رسول اللہ کی طرف نہیں دیکھا شرم و حیا کی وجہ سے.
یعنی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ تھا۔ اسی طرح ایک اعرابی آیا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اسے پوچھا کیا تیاری کی ہے تم نے قیامت کے لیے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ زیادہ تو نہیں، نہ میرے پاس زیادہ کوئی نفل ہے، نہ کوئی زیادہ فرائض کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں ہے، پر ایک بات ہے، اللہ کی قسم میں دنیا میں سب سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے پیغمبر کی محبت نصیب فرما دے۔ اسی طرح ایک اور صحابی کا واقعہ آتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ایسے لذت محسوس ہوتی ہے یہ کیا لوگ تھے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمارے دعوے بہت ہیں، ہماری اذانیں بلند ہیں، لیکن عملاً ہمارے پاس کچھ نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ دنیا میں آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، لیکن ہم نعرہ تو لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن اللہ کے رسول کی سنت کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ ہر شخص جہاں ہے وہاں سٹک ہے، وہ اپنی کوشش ہی نہیں کرتا کہ میں اپنی زندگی کے معاملات میں دیکھوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا۔ میں پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا آپ کے سامنے کہ ہمارے یہاں ایک سیشن جج تھے، فوت ہو گئے ہیں، فیاض حمید قریشی۔ ایک شخص یورپ سے آیا، نو مسلم تھا، کہتے ہیں میری ڈیوٹی لگی کہ میں اس کے ساتھ رہوں چونکہ وہ ہماری زبان نہیں جانتا تھا۔ ایک دن وہ گھر سے نکلا، کافی دیر بعد واپس نہ آیا۔ میں باہر نکلتا ڈھونڈتا دیکھا ایک حجام کی دکان کے تھڑے کے اوپر کھڑا ہے اور ایک کتاب کھولی ہوئی ہے۔ میں دور کھڑے ہو کے دیکھتا رہا، جب میرا جو ہے انتظار کافی زیادہ ہو گیا تو میں پھر آگے بڑھا۔ میں آگے جا کے اس سے پوچھا بھئی کیا پریشانی ہے تمہیں، کیا معاملہ ہے، کافی دیر سے یہاں کھڑے یہ کتاب کے ورق پلٹ رہے ہو؟ کہنے لگا جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، میں بال کٹوانا چاہتا ہوں تو میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں اس پیغمبر نے اپنے بال کیسے کٹوائے تھے۔ یہ ہے ان لوگوں کو قدر جو نئے مسلمان ہوتے ہیں، اور حقیقت بات یہ ہے کہ ان کے ایمان کی کیفیت کو دیکھ کے ہم جو موروثی مسلمان ہیں ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم کہاں کے مسلمان ہیں۔ بلکہ عبد الرحیم گرین ایک نو مسلم ہے، اس سے ایک شخص نے سوال کیا، اس نے پاکستان میں اتنے فیصد مسلمان ہیں، اس نے 2-3 دفعہ کہا وٹ مسلم، کون سی مسلم، کون سا اسلام؟ کہنے لگا میں آج سے 15 سال پہلے ایک دوست کی دعوت پہ اس کی بیٹی کی شادی پہ گیا، اور شادی سے پہلے دولہا دلہن اور سب لوگ مکس گیدرنگ تھی، اور وہاں میوزک لگا ہوا تھا، سب اس پہ ڈانس کر رہے تھے، حتیٰ کہ دلہن اور دولہا بھی۔ اور کہنے لگے یہ سارا تماشا چل رہا تھا اور اس میں اس خبیث چیز کا بھی استعمال ہو رہا تھا جسے شراب کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جس وقت رخصتی کا وقت آیا تو ایک شخص قرآن پکڑ کے اس بیٹی کے سر پہ رکھ کے تو اس کے سائے میں اسے رخصت کرنے لگا۔ اس نے کہا اس کا نام اسلام کہتے ہو؟ اسلام کا مذاق اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے جو تم کرتے ہو؟ اور حقیقت بات یہ ہے جب بھی اس کی بات سنتے ہیں شرمندگی سے آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو دیندار لوگ ہیں ان کی شادیاں سنت کے مطابق ہوتی تھی، وہ اللہ کے رسول کے طریقے کو اپناتے تھے۔ اب جس کو بہت اچھا سمجھیں وہ بھی میوزک کے بغیر نہیں چلتا، جسے سمجھتے ہیں نا یہ 5 وقت کا اور صف اول کا نمازی ہے،
اس کی شادی پہ جا کے بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں کہاں آ بیٹھا ہوں۔ تو ہمارا صرف دعویٰ ہے اللہ کے رسول سے محبت کا، آپ کی بات ماننے میں ہم بہت دور ہیں۔ وہ نو مسلم ہم سے بہت آگے نکل گئے کہ جنہوں نے ہم سے بعد میں اسلام کو قبول کیا، اور نہ صرف اسلام کو قبول نہیں کیا، وہ انہوں نے اپنی زندگی کا عزم بنا لیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو اسلام کی طرف لانا ہے، لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنا ہے۔ یقین جانیے ہمارے اندر نہیں شوق تو جنت میں جانے کا اور جہنم سے بچنے کا شوق نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم بچ جائیں گے، یہ دعوے تو یہود بھی کرتے تھے، وہ بھی کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند دن، کیونکہ کرتوتوں کا پتہ تھا۔ ہمارا تصور بھی یہی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ کے رسول سے محبت ہے تو محبت کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم اس کا ثبوت پیش کریں۔ وہ ثبوت کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، بار بار آ کے آپ کو دیکھتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر آ کے آپ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ نے ایک دن پوچھ ہی لیا کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں چین نہیں آتا، گھر جاتا ہوں کام کرنے کے بعد پھر پلٹتا ہوں، ذہن میں ایک خوف ہے کہ ایک دن مجھے بھی موت آنی ہے، آپ نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اگر اللہ نے جنت دے بھی دی، آپ کا مقام تو بہت بلند ہوگا، آپ تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اللہ نے آپ کو انبیاء کی سرداری عطا کی ہے، میں وہاں آپ کو کیسے دیکھ سکوں گا؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت اتار دی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، صرف دعویٰ نہیں، اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، قیامت کے دن اللہ انہیں انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ کریں گے۔ انعام یافتہ کون ہیں؟ مع النبیین، نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، صدیقوں کے ساتھ، والشہداء، شہیدوں کے ساتھ، والصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اس سے بہتر رفاقت کوئی نہیں ہو سکتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی، اللہ کی قسم میں اس دن تک بڑا خوش ہوں۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ سے کرتا ہوں، اور میں اس آیت کے سننے کے بعد توقع رکھتا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن مجھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر اور عمر کا ساتھ نصیب فرمائیں گے، حالانکہ میرے عمل ان جیسے نہیں ہیں، صرف محبت کی وجہ سے۔ اور یقین جانیے کہ محبت کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میرے طریقے سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ دوسری حدیث میں اس طرح کلمات آتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کیا۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھنے والے نے سوال کیا بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی،
میرے حکم کے مطابق زندگی گزاری، دخل الجنہ، وہ تو جنت میں جائے گا، ومن عصانی، جس نے میرے حکم کی نافرمانی کی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آج میرے عزیز بھائیوں، ہم نے محبت کے اندر معیار کیا بنایا ہوا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، انسان محبت میں جو مرضی کر لے۔ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ ایک تاریخی واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 40 سال مسجد نبوی میں مصلی رسول پہ حدیث بھی پڑھائی اور نماز بھی پڑھائی۔ ان کے پاس خلیفہ ہارون رشید آتا ہے بغداد سے، آ کے ایک عرض کرتا ہے، اے امام وقت، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی کتاب موطا امام مالک بطور قانون عالم اسلام میں نافذ کر دیں۔ اب ایک عالم دین کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کی کتاب کو اتنی فقیہت مل رہی ہے۔ موطا امام مالک ایک حدیث کی کتاب ہے جس میں امام مالک کے کچھ فتاوے بھی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ اگر ہم جیسا ہوتا تو کہتا دی اتنا بڑا حکمران ہمارے گھر آ گیا ہے اور آ کے کہہ رہا ہے تو اجازت دو فوراً۔ کہنے لگے، اے خلیفہ، اس کتاب کے اندر کچھ تو رسول اللہ کے فرمودات ہیں، ان کو نافذ کرنے کے لیے میری اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی بات ہونی چاہیے نافذ۔ کچھ میرے فتاوے ہیں، وہ درست بھی ہو سکتے ہیں اور ان میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کی قسم، دنیا کے ہر انسان کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے سوائے اس قبر والے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہرہ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، صرف کائنات میں ایک شخصیت ہے جن کی بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا، ان کی بات نافذ کرو، ان کا حق ہے، میری بات نافذ کرنا حق نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، وہ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہتا ہے، جو لوگ حج اور عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں انہیں علم ہے کہ مدینہ منورہ سے جب انسان مکہ مکرمہ آتا ہے تو ذوالحلیفہ کے مقام پہ احرام باندھتا ہے، پھر وہ حج یا عمرے کے لیے تلبیہ پکارتا ہوا آگے چلتا ہے۔ اس نے آگے پوچھا، جی میں یہاں عمرہ کرنا چاہتا ہوں، میں کس طرح کروں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ذوالحلیفہ پہ جاؤ، اسے ابیار علی بھی کہتے ہیں، کہا وہاں جاؤ۔ اب وہاں پہ بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے جہاں ہزاروں واش رومز بھی بنے ہوئے ہیں، لوگ وہاں سے احرام باندھ کے آگے چلتے ہیں۔ کہا وہاں جاؤ، احرام باندھو اور آگے چلے جاؤ تلبیہ پکارتے ہوئے، اور پھر عمرے کے ارکان جو ہے بتائے، یہ اس طرح کرو۔ جب اس نے ساری بات سن لی تو کہنے لگا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، میں آپ کی قبر مطہرہ کے پاس احرام باندھ کے پھر جاؤں گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، اے میرے بھائی، تو نے مجھے طریقہ پوچھا، میں نے رسول اللہ کا طریقہ تمہیں بتایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ 1400 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے گئے، حدیبیہ کے مقام پہ روک لیے گئے، آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے۔ پھر اس کے بعد جب آپ وہ عمرہ نہ کر سکے تو عمرۃ القضاء کے لیے گئے تو آپ اور آپ کے ساتھیوں نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا اور اس وقت حج کے لیے نبی کریم خود تشریف نہیں لے گئے، حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کے بھیجا، 7 صحابہ کی ایک جماعت گئی، آپ نے حکماً فرمایا کہ جاؤ احرام باندھو ذوالحلیفہ سے۔ سب نے رسول اللہ کے حکم کے مطابق احرام باندھا ذوالحلیفہ سے۔ پھر جب آپ خود حج کے لیے حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے، سب نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے۔
آپ نے فرمایا میں تجھے رسول اللہ کا حکم اور عمل دونوں بتا رہا ہوں. آپ اور آپ کے ساتھیوں نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے. جس طرح آج ہمارے بے شمار لوگوں میں ضد ہے، شاید وہ بھی کوئی ضدی انسان تھا، کہنے لگا جی نہیں جی مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، میں تو یہی سے باندھوں گا. آپ نے پھر بڑے پیار سے کہا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں سنا؟ جس نے میرے طریقے سے پیار کیا حقیقتاً اس نے مجھ سے پیار کیا. یہ کیسا پیار ہے جس کی بات کر رہے ہو، بات رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہو اور کہتے ہو میں محبت کرتا ہوں. آپ نے جو کام کیا اس کے خلاف کر رہے ہو. اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب انسان ضد میں ہوتا ہے نا، انسان فرقوں میں مبتلا ہی اس وقت ہوتا ہے جب ضد اور عناد کی وجہ سے نہیں مانتا. قرآن کریم کے کتنے مقام ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. یہ جو اہل کتاب متفرق ہوئے نا، واضح دلائل کتاب ملنے کے بعد ہوئے تھے. یہ نہیں انہیں پتہ نہیں تھا غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، بس یہ تھا چونکہ ہمارا فرقہ ہے، ہمارے مولوی ہمارے پیر امام نے کہا ہے اس لیے ہم نے کرنا ہے. لیکن اس کا نام رسول اللہ سے محبت نہیں ہے. رسول اللہ سے محبت یہ ہے کہ جب آپ کا فرمان آ جائے انسان پیچھے ہٹ جائے. تو میرے عزیز بھائیوں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے جب سمجھایا تو وہ زیادہ ہی ضدی آدمی تھا، کہنے لگا نہیں جی میں تو یہیں پہ باندھوں گا. آپ کو تھوڑا سا غصہ آ گیا، آپ نے اسے قرآن کی آیت پڑھ کے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تمہیں اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ اللہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دے یا دردناک عذاب میں نہ ڈال دے. تو میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے. سید عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فہو رد. جو کام میں نے اپنے اس دین کے اندر نہیں کیا، جس کا حکم نہیں دیا، جس کے متعلق عمل نہیں کیا، جس کے متعلق اجازت نہیں دی، اگر دین سمجھ کے کوئی بھی کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں وہ مردود ہے. تو میرے عزیز بھائیو، اللہ نے قرآن کریم سورۃ محمد کے اندر بھی فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اہل ایمان اطاعت کرنا یا اللہ کے حکم کے مطابق یا رسول اللہ کے طریقے کے مطابق. اگر ایسا نہ ہوا ولا تبطلوا اعمالکم، جتنا مرضی کر لو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں طریقہ بھی وہی اپنانا چاہیے. سورۃ محمد کی پہلی آیتیں آپ دیکھیں، اللہ نبی کریم کی اوپر نازل ہونے والی شریعت پہ عمل کرنے کی وجہ سے کیا فیسلٹیز دیتے ہیں، اور اس کی مخالفت کرنے پہ کیا اللہ رب العزت وعید فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا انکار کرتا ہے، ان کی ذات کا انکار کرتا ہے یا ان کے حکموں کا انکار کرتا ہے، اور لوگوں کو بھی اس بات کا حکم دیتا ہے، لوگوں کو بھی حق راستے سے روکتا ہے، وہ اضل اعمالہم، اللہ اس کے سارے اعمال برباد کر دیں گے. اور اس کے برعکس دوسرا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وآمنوا نام لیا. قرآن کریم کے اندر 4 مقام ہے جہاں نبی کریم کا ذاتی نام لیا گیا ہے. سورۃ آل عمران میں،
سورت احزاب میں، سورت محمد میں اور سورت الفتح میں۔ یہ تیسرا مقام ہے جہاں اللہ نے نام لے کے کہا وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ۔ ایمان کرتے رہنا نہیں، اس چیز پہ ایمان لانا ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ، کیوں؟ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، حق صرف وہ ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کام کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ کفر عنہم سیئاتہم، اس نے خطائیں کی بھی ہے تو اللہ معاف کر دیں گے۔ اب وہ شخص جو انکار کرے گا اس کے نیک اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، اور جو وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، جو اس چیز پہ ایمان لائے گا، اس کے مطابق چلے گا جو اللہ نے محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا اور وہی اللہ کی طرف سے حق ہے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ اور صرف گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اس کے سارے معاملات کی اصلاح اپنے ذمے لے لیں گے۔ یہ دونوں کیوں ہیں؟ دونوں کے لیے ساتھ متضاد معاملہ کیوں ہے؟ جو انکار کرنے والے ہیں اتبعوا الباطل، وہ باطل کی اتباع کرتے ہیں، اور جو ایمان لانے والے ہیں وہ حق کی اتباع کرتے ہیں، اس لیے ان کے نیک عمل بھی برباد ہو جائیں گے اور ان کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اب ہمارے سامنے ایک رستہ ہے۔ سب سے پہلی بات، انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے کرنی چاہیے، اور مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبت جناب محمد الرسول اللہ سے کرنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار کیا ہے؟ آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے، آپ کے حکم کی اطاعت کی جائے، آپ کے حکم کے مطابق چلا جائے، یہ آپ کی محبت ہے، نہ کہ زبانی کلامی دعوے کرنے، اس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اگر ہم یہ کریں گے تو اللہ چھوٹی موٹی ان خطاؤں کو معاف بھی کریں گے، اللہ ہمیں اپنے نبی کا ساتھ بھی نصیب فرمائیں گے، اللہ ہمیں اپنے نبی سے محبت، اپنی ذات سے محبت، اپنے نبی سے محبت اور ایسے عملوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر